اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجھی ہوئی تھی شہید کیا ہے۔ تو یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سکے چچا جناب ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عمر میں حضور سے 30 سال چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جب اعلان نبوت کا ارشاد کیا تو جن خوش نصیب لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں نمایاں نام حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کا ہے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف انہیں نصیب ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن ایک موقع پہ حضور نے ان کو ارشاد کیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ حضرت مولا کائنات کو حضور علیہ السلام نے مختلف جنگوں میں شرکت کا اعزاز بخشا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ آقا کریم نے ان کو مدینہ المنورہ میں پیچھے بطور امیر چھوڑا، تو انہوں نے عرض کی، حضور آپ اپنے بھائی کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیری مثال ایسے ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال۔ حضرت مولا کائنات کو حضور نے یمن کا حاکم اور امیر بنا کر بھی بھیجا تھا، اور ان کے ساتھ رشتے کی گہرائی یہاں تک ہی نہ رہی بلکہ حضور نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت علی المرتضیٰ سے ہی کیا۔ ہجرت کی رات اپنے بستر پہ انہیں لٹایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے بہت سارے اعزازات قائم کیے، اور ان کے فضل و شرف میں بہت ساری احادیث ہیں جو کتب احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے میرے بارے میں ارشاد کیا کہ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ علی تیرے ساتھ مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا اور منافق کے علاوہ تیرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھتا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پر تلوار بھی ماروں تو وہ میرے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا، اور اگر میں کسی منافق کے سامنے دنیا کے سارے خزانے ڈھیر کر دوں وہ میرے سے پھر بھی محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد سے روایت مروی ہے، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا کہ یہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ کہتے ہیں اگلے دن ہر شخص کے سینے میں دل مچل رہا تھا کہ حضور ہمارا انتخاب کریں اور جھنڈا ہمیں عطا کر دیں، لیکن فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ تو ہم نے عرض کی کہ حضور ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ فرمایا انہیں بلاؤ۔ بلایا گیا تو حضور نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا، بیماری دور ہو گئی، اور پھر حضور نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور اللہ نے اسی دن ان کے ہاتھوں میں فتح عطا فرما دی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، اس کو تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ حضرت برا بن عازب نے بھی روایت کیا، ترمذی میں یہ حدیث ہے۔
اور یہ کسی ایک صحابی سے مروی نہیں ہے، اس حدیث کی شہادت 30 صحابہ نے دی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حد تواتر تک پہنچتی ہے، اور یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ 30 صحابہ نے یہ حدیث حضور علیہ السلام سے سنی اور اس کی گواہی دی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں ارشاد کیا، ان علی منی وانا منہ فہو ولی کل مومن، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، ارشاد فرماتے تھے، لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، علی سے منافق پیار نہیں کرتا اور مومن بغض نہیں رکھتا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک فرمان سن لیجئے اور میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات کی ذات کو حضور نے معیار بنایا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، مشکات میں روایت ہے، نہج البلاغہ میں اور باقی کتابوں میں، کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے معاملے میں آ کے 2 لوگ برباد ہوئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اتنی محبت کی کہ ان کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، وہ بھی برباد ہو گئے، اور دوسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تہمت لگائی، وہ بھی برباد ہو گئے۔ حضور نے یہ ارشاد کر کے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا، یہلک فی رجلان محب مفرط یکرزنی بما لیس فی، اے علی تیرے معاملے میں بھی 2 لوگ بربادی میں مبتلا ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جو اتنا پیار کریں گے کہ وہ کہیں گے جو تو نہیں ہوگا، اور دوسرے ومبغض یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی، اور دوسرے وہ جو تیرے ساتھ بغض رکھیں گے اور بربادی کے راستے پہ چلیں گے۔ تو دونوں گروہ جو ہیں وہ بربادی کی راہوں کے مسافر ہو گئے۔ ایک نے محبت کی اور اس قدر محبت کی کہ وہ کہا جو حضرت علی نہیں تھے۔ حضرت مولا کائنات کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کی دہلیز پہ آئے اور کہا، یا علی انت ربنا انت خالقنا انت الہنا، اے علی تم ہمارے رب ہو، تم ہمارے خالق ہو، تم ہمارے معبود ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی خالق ہے اور وہی مالک ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ انہوں نے پھر یہ بات کہی، تو جب تیسری مرتبہ کہا تو حضرت علی نے ان کی گردنیں کاٹ دیں۔ تو یہ آج بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے ضلع میں لوگ ہیں جو علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ بدترین لوگ ہیں اور معاشرے کی تل چھٹ ہیں، اور یہ محبت میں گمراہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو خدا اور الہ کہہ دیا۔ دوسرا طبقہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کو الہ اور خدا تو نہیں کہتا، لیکن انہیں نبیوں سے افضل مانتا ہے۔ بلکہ شیخ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں باقاعدہ اس قول کو بیان کر کے اس کی تردید کی ہے کہ جو ایک طبقے کا خیال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبوت دینے میں غلطی لگ گئی تھی، وہ دینی تھی حضرت علی کو اور دے گئے حضور کو، تو آپ نے اس کا رد کیا ہے۔ ایک طبقہ نبیوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتا ہے، اور یہ طبقہ بہت سارا پایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ان کانوں سے جو ہے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، اور آپ نے بھی سنی ہوئی ہوں گی کہ نبیوں سے حضرت مولا کائنات کو افضل مانتے ہیں، اور یہ بھی گمراہوں کا ٹولہ ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو نبیوں سے افضل تو نہیں مانتا لیکن معصوم مانتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس شان کے مالک ہیں جو معصومیت کی شان انبیاء علیہ السلام کو دی گئی۔ یہ 12 امام اور 14 معصوم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے جاہل مولوی بھی بول دیتے ہیں بعض کا، معصوم صرف انبیاء کی ذوات ہے۔ اولیاء اہل بیت محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف ذوات انبیاء ہیں، اور یہ انہی کا اعزاز ہے
ان کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی افضل مانتا ہے۔ خود مولا کائنات نے فرمایا کہ جو لوگ مجھے شیخین سے افضل کہتے ہیں میں ان کے اوپر وہ حد جاری کروں گا جو ایک جھوٹے پہ جاری ہوتی ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں جو حضرت مولا کائنات کے بیٹے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا کہ اس امت میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ قال ابو بکر، کہا امت میں سب سے افضل شخص کا نام ابو بکر ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ قال عمر، تو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق غصب کر لیا گیا۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اگر حضور نے میرے بارے خلافت کی وصیت کی ہوتی تو میرے پاس صرف ایک تلوار اور ایک چادر بھی ہوتی تو میں آخر دم تک لڑتا۔ شیر خدا ہو اور اللہ کا رسول وصیت کرے اور وہ چھپ کے بیٹھا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حفوات ہیں اور یہ اباطیل ہیں اور یہ جو ہیں وہ شر ہے جو معاشرے کے اندر پھیلی ہے۔ مخبر صادق نے پہلے خبر دی کچھ لوگ محبت میں گمراہ ہوں۔ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِ عَلَىٰ أَن يَبْهَتَنِ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بغض میں برباد ہو جائیں۔ ایسے لوگ بھی دھرتی پہ موجود ہیں کہ مولا کائنات کا نام لیا جائے تو ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ خود حضرت مولا کائنات کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے، آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجھی ہوئی تھی شہید کیا ہے۔ تو یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے۔ ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائی گئی، اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں، کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آور ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیے گئے کسی کو نہیں دیے گئے، کسی نبی کو نہیں پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال 2 ماہ 8 دن دور خلافت آپ کا زمانہ دیکھیں، ٹکنے نہیں دیا گیا، سازشیں، مصائب، اعلان۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 40 دن پانی بند رکھا گیا اور پھر انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات شہید کیے گئے۔ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوڑوں کے نشان تھے کہ جب قمیض اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوڑوں کے نشان ہی نظر آتے۔ امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گدھے کے اوپر بٹھا کے کالا منہ کر کے وقت کے حاکم نے پھرایا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی۔ اہل حق کی تاریخ دیکھیں، دردناک تاریخ ہے۔ آج بھی کابل میں، کندھار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلہ میں، تورا بورا میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، کشمیر میں، غزہ میں، یہاں برما میں دیکھو کون سی قیامت نہیں توڑی جا رہی۔ ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں تو ہمیں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا جا رہا ہے اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس مینار پہ لگائیں گے۔ پھر لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کہ مسلمان کا پتہ دے اور اس کی کھوپڑی کاٹی جائے۔ کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تہہ خانوں میں گھس گئے۔ پھر دجلہ کا بند توڑا گیا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے نکالی تھی۔ اندلس کی تاریخ پڑھیں، ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئی۔ مصر کے اندر 30,000 فاطمی کو شہید کیے گئے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ اسلام کی تاریخی درد سے، خون سے بھری پڑی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے خارجی اتنے زور آور ہیں
تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا، اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کیسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے، اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے۔ تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے، تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ اس عنوان کے ساتھ اگر عنوان چھیڑوں تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں کہوں گا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تجھے اہل بیت کے در کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو برا کہتے ہیں، کچھ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تجھے بھی ہمارا سلام، در والوں تجھے بھی ہمارا سلام۔ ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کسی نے حضور خطیب الاسلام سے پوچھا تھا کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں؟ پوچھنے والے نے تو صاحبزادہ سعد کو پھنسانا چاہا تھا، لیکن جن کے عقیدے صاف ہوں وہ پھنستے نہیں ہیں، ان کے عقیدے واضح ہوتے ہیں۔ تو حضرت صاحبزادہ نے فرمایا کہ میاں اگر دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی۔ ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی، اور اگر دیکھو بیوی ہونے کی حیثیت سے فاطمہ بیوی ہے علی کی اور عائشہ بیوی ہے نبی کی۔ علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اپنے عقیدے کو واضح کر دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور حق کی راہوں کا مسافر رکھے۔ آج کا عنوان ہے حضرت مولا کائنات کے اقوال حکمت، ان کی زندگی کا نچوڑ۔ اللہ نے بصیرت کا جو نور اور جو ہے وہ دانش اور فہم و ادراک کے جو اجالے مولا کائنات کو دیے تھے وہ انہی کا مقصود ہے۔ ایک ایک بات سے نور نکلتا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ حکمت وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جس کو لوگ نقل کریں اور جس سے فائدہ حاصل ہو۔ حضرت مولا کائنات کی باتوں کو لوگوں نے لکھا، یاد کیا اور آگے منتقل کیا۔ آج سارا دن اور گزشتہ شب حضرت مولا کائنات کے بہت سارے فرامین کو پڑھا ہے، سینکڑوں کے اعتبار سے مختلف کتب سے کھنگالا ہے، اور جس طرح وہ ایک مکھی شہد نچوڑتی ہے، ایک ایک پھول پہ بیٹھ کر کے رس تیار کرتی ہے، ایک شہد آپ کے لیے تیار کیا ہے، اور آج کی مجلس میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور دیکھیے کہ مولا کائنات حکمت کے کیسے دروازے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا آنا دار الحکمت و علی بابھا، آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شریف لوگ شہر میں دروازے کے راستے ہی جایا کرتے ہیں، دیواریں پھلانگ کر کے جانا شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ علم کی خیرات لینی ہے تو مولا علی کی دہلیز پہ آنا ہوگا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ جو میں منصوبہ بندی کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلے گا، میرا خیال ہوتا ہے یہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو رب کو منظور ہوتا۔ اس لیے میں اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ حضرت مولا کائنات زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں۔ سنو، فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً ان متم معہا بقو وان عشتم ہنو الیکم، لوگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ روئیں کہ کوئی قیمتی متاع کھو گئی، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری صحبت کے مشتاق رہیں، تمہاری مجلس میں بیٹھنے اور تمہارے پاس آنے کی آرزو اپنے سینے میں رہے۔ مرو تو زمانہ تڑپے، تمہاری موت پہ لوگوں کے سینے میں دل دہل جائیں، اور جیو تو لوگ تمہاری خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے ایک سعادت مندی سمجھے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دشمن پر طاقت پانے والے کے لیے ایک نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ،
جب تو دشمن پر غالب آ جائے تو دشمن پر غالب آنے کا شکریہ کیا ادا کرنا ہے۔ دشمن ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن دشمن زیر دام آ گیا اور وہ تیرے قابو میں آ گیا اور اس کا سر تیرے پاؤں تلے ہے۔ اب اللہ کا شکر اس حال میں کہ مالک تو نے دشمن پر مجھے غلبہ دیا، طاقت دی، تو شکر کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دشمن پر غالب آنے کا شکریہ یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دو۔ یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، جب دشمن قابو آ جائے تو پھر اس سے درگزر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس کرم نوازی کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ زہد کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک 4 لفظی فرمان سنیے، اور زہد کی تعریف کتنی خوبصورتی کے ساتھ کی۔ فرمانے لگے افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے، بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے۔ ہم تو اپنی عبادتوں، اپنی نیکیوں، اپنی سماجی خدمات کے اشتہار چھپواتے ہیں نا۔ وہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال۔ یہاں زہد، ترک دنیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو ذوق بندے کو نصیب ہوتا ہے، وہ بہترین اور افضل زہد کیا ہے؟ کہا زہد کو پوشیدہ رکھنا، یہ افضل زہد ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان سنیے، اشرف الغنا ترک المنا، بہترین دولت مندی کیا ہے؟ جس کے پاس مربے زیادہ ہیں، جس کے پلازے زیادہ ہیں، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس جو ہے وہ بہت ساری دولتیں ہیں، سونا اور چاندی کے انبار ہیں، کون سب سے زیادہ دولت مند ہے؟ افضل دولت مندی کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل دولت مندی یہ ہے کہ آرزویں ترک کر دی جائیں، ورنہ کھرب پتی بھی بندہ ہوگا تو اس کو چین نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، حل من مزید اس کی تباہ میں ہوگا۔ چونکہ آنکھیں نہیں رجتی، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ اس لیے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین غنا اور دولت مندی کیا ہے؟ کہ بندے کی آرزویں ختم ہو جائیں۔ اقبال کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو یہ بہترین غنا ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائے، ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا۔ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، کھرب پتی اپنے سے آگے دیکھتا ہے۔ اس لیے جب آرزویں مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا، اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے، جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہے۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں، فرما رہے ہیں سیئات تسوء کا خیر عند اللہ من حسنۃ توجب کا، وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے۔ جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رقت پیدا کر دے۔ وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے، لا غنا کل عقل ولا فقر کل جہل ولا میراث کل ادب ولا ظہیر کل مشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں۔ جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے۔ اللہ نے عقل کا چراغ دیا ہے
تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو عقل بہت بڑی دولت ہے۔ تیسری بات، ولا میراث کل ادب، اور ادب جیسی وراثت کوئی نہیں۔ ایک بندے کو ادب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہم سے ادب چھینا جا رہا ہے، بڑی باریک سازشیں ہو رہی ہیں، آنکھوں سے حیا نکالا جا رہا ہے۔ بوڑھوں کا، بزرگوں کا، یہ ماہ رمضان کا کتنا حیا ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا، اسے رمضان کا حیا مارتا تھا۔ لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے، حیا ہی اڑ گیا آنکھوں سے۔ اس طرح اہل بیت کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، اصحاب رسول کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، نبی کا حیا لوگوں کی آنکھوں میں نہیں رہا۔ بے ادبی کو فروغ ہے، اور نبی کے بارے میں ایسی ڈٹائی سے بات کرتے ہیں جس طرح عام آدمی ہو گئے۔ یہ بے حیائی کا اور بے ادبی کا دور ہے، جبکہ ادب ایک بہترین وراثت ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا واز کیا جائے کہ دین یہ ہے، اور ایک ہے کہ 2 لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے۔ تو اگر 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ اقبال کہتا ہے، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں، چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کی ذوات کا ادب نہیں، چاہے والدین کا ادب نہیں، دین نام ہی ادب کا ہے۔ تو یہ دولت اس وقت چھینی جا رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ قوم کے اندر بے ادبی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ نئی نسل کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کو محفوظ کر لیں، ان کے عقیدوں کی صحت کا التزام کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان لمبی ہو جائے اور ولیوں پر، نبیوں پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر اور حضور کی آل پر وہ زبانیں تان کھولیں۔ اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ انبیاء کے علم پہ گفتگو کر رہا ہے۔ شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو، کس کی ذات کو ناپ رہے ہو۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، گلا پھاڑ پھاڑ کے کہا جاتا ہے نبی سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا۔ اور میاں تم بخشوانے کی بات کرتے ہو، نبی تو کہہ رہا ہے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار، وہ تو جنتیں بانٹ رہے ہیں، وہ تو جنتیں وراثت میں دے رہے ہیں۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اس لیے کہا کہ ادب جیسی میراث کوئی نہیں، ولا ظہیرہ کل مشاورہ، اور مشورے جیسا مددگار کوئی نہیں۔ آپ کے پاس بڑے اسلحے ہیں، بڑی تلواریں ہیں، بڑے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن اچھا مشورہ یہ سب سے اچھا مددگار ہے آپ کا۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول سنیے، نفس المرء خطاہ الی اجلہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کی یہ جو سانسیں نکل رہی ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے۔ دوسری سانس تب آتی ہے جب پہلی ختم ہو جاتی ہے، تو پہلی سانس کی موت دوسری سانس کی زندگی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ یہ ایک بار ہم ایک سانس کو کاٹتے ہیں تو دوسری سانس آتی ہے، جب تک پہلی سانس موجود ہے دوسری نہیں آئے گی۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے۔ آپ رکے ہوں اشارے پہ تو ہمارے یہ پنڈی بائی پاس پہ جو اشارے لگے ہیں یہ 125 سے بھی چلتے ہیں، 125 سے پیچھے آ رہے ہیں، 20 سے 25 سے 50 سے 100 سے 125 سے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جو چیز شمار کی جاتی ہو وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ تو گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے، اور زیرو پہ پہنچنا ہی موت ہے۔ تو زندگی کی یہ سانسیں یہ الٹی چل رہی ہیں، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کی سالگرہ منا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے، میاں بڑے نہیں ہوئے، چھوٹے ہو گئے، موت بالکل قریب آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات معیشت کے اصول بھی بیان کر رہے ہیں۔ ما اعلی من اقتصد، جو میانہ روی سے چلتا ہے کبھی بھی کنگال نہیں ہوتا۔
اب ہر شخص کی آرزو ہے کہ میری دولت بڑھ جائے، میرے پاس پیسے کافی ہوں، میں آسودہ زندگی گزاروں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں، چالاکی، 2 نمبر مال بیچنا، ٹیکس چوری کرنا، بجلی چوری کرنا، گیس چوری کرنا۔ کیا طریقہ ہے پیسے بچانے کا؟ مولا کائنات سے پوچھیں، مولا علی سے پوچھیں۔ مولا علی فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ، صدقہ دیتے جاؤ، رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ جو کماتے جاؤ اس میں کچھ حصہ رکھ لو اللہ کی راہ میں، صدقہ دیتے جاؤ گے تمہارا رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا، حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول دیکھیے اور اس کا حسن دیکھیے۔ من ظن بک خیرا فصدق ظنہ، جو تیرے بارے میں اچھا گمان کرے تو اس کے گمان کو سچائی کر دے۔ تو وہ نہیں ہے جو کوئی تیرے بارے میں گمان کر رہا ہے، لوگ تجھے اچھا سمجھتے ہیں، تو اچھا نہیں ہے، تو تو اچھا بن جا تاکہ لوگوں کا گمان ٹھیک ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ کے بارے میں لوگوں کا گمان تھا کہ حافظ قرآن ہے، آپ حافظ نہیں تھے، تو آپ کے بارے میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ یہ حافظ ہے۔ تو رمضان کا موسم آیا تو کسی نے کہا حضرت اس مرتبہ آپ ہی سنا دیں، تو اعلیٰ حضرت نے سوچا یہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، چلو حافظ بانی چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن 1 مہینے میں حفظ کیا ہے، دن کو پڑھتے تھے، شام کو سنا دیتے تھے کہ جو لوگوں کا گمان ہے میں اس کے مطابق ہی ہو جاؤں۔ اچھا، گمان کی کہانی سنیے، صحیح حدیث میں آتا ہے اور حدیث قدسی ہے، رب کہتا ہے میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی ملوں گا۔ اس لیے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سماعت کیجئے۔ من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا، چھوٹی سی مصیبت آ جائے جو بندہ واویلا شروع کر دے، مصیبت آ گئی، چھوٹی سی بیماری آئے تو شور کرے، چھوٹی سی مصیبت آئے تو شور کرے، اللہ اس کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا۔ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اظہار کی کیا ضرورت؟ بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتاؤ، بندے کو بتانے کا کیا فائدہ؟ ہمارے ایک دوست ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر کسی سے پوچھتے تھے نا کہ کیا حال ہے تو وہ کہتا تھا شکر ہے، اور آج کسی سے پوچھے تو وہ کہتا ہے شوگر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اگر تمہیں کسی ابتلا میں مبتلا کر دیا ہے تو اس کا شور، اس کا واویلا نہ کرو۔ جو چھوٹی مصیبت پر واویلا کرے گا اللہ پھر اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سماعت کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں زندگی گزارنے کا گر اور طریقہ، فرماتے ہیں عظم الخالق عندک یصغر المخلوق فی عینک، اگر تیری نظر میں خالق بڑا ہوگا تو پھر مخلوق چھوٹی ہو جائے گی۔ اگر اللہ کی عظمت کا تجھے لحاظ ہے کہ وہ بہت عظیم ہے تو پھر مخلوق کی پرواہ نہیں ہوگی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک باندی کے ہاتھ کے اندر خنزیر کی انتڑیاں ہوں، میں دنیا کو اتنی نظر سے بھی نہیں دیکھتا۔ تو یہ انسان اللہ کی عظمتوں کا اور اللہ کی شانوں کا جب لحاظ اسے ہوتا ہے تو پھر دنیا اس کی نظر میں جو ہے وہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا اور اس نے دنیا داروں کو دیکھا رشک کی نظر سے کہ ان کو دولت دی گئی، ان کو فلاں دیا گیا، میں تو بہت پیچھے رہ گیا۔ قد حقر ما آتاہ اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا۔ او میاں انہیں دولت دی گئی ہے، رب نے تجھے اپنا قرآن عطا کیا، تو پھر جو ہے وہ تو حقیر تو نہیں ہے، تجھے تو اعلیٰ چیز عطا کر دی گئی ہے۔ تو جس نے اللہ کی عظمت اور خالق کی عظمت کا اقرار کیا پھر مخلوق اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا درع فیحلب، جب فتنے دنیا پہ پھیل جائیں تو مولا کائنات نصیحت کرتے ہیں پھر زندگی کیسے گزارنی۔ یہ دور بھی فتنوں کا دور ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب فتنے معاشرے میں پھیل جائیں تو پھر اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جا کہ اگر لوگ اس پہ سواری کرنا چاہیں تو وہ سواری کے قابل نہ ہو، اور لوگ اگر اس کا دودھ دونا چاہیں تو وہ دودھ نہ دے، یعنی وہ فتنے کو کسی طرح سے بھی تقویت نہ دے، اس طرح کا ہو جا جس طرح
اونٹنی کا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں من حاسب نفسہ رابحا ومن غفل عنہا خاسرا ومن خاف آمنا ومن اعتبر ابصرا ومن ابصر فاہما ومن فاہم عالما۔ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے نجات پا لی، اور جو اپنے نفس کے محاسبے سے غافل رہ گیا اس نے خسارے کا سودا کیا۔ جو اللہ سے ڈرا وہ امن پا گیا، اور جس نے زندگی سے عبرت حاصل کی اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، بصیرت کا اسے نور مل گیا، اور جسے بصیرت کا نور مل گیا وہ فہم و فراست کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ومن فاہم عالما، اور جس کو فہم مل گیا وہی شخص عالم بن گیا۔ مختلف سیغے یاد کرنے سے عالم نہیں بنتا، فہم و فراست کا نور اگر مل جائے تو یہ ہے علم کا جمال، آخرت کی فکر رکھنے والا عالم ہے۔ بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں العلم علمان مطبوع و مسموع، علم 2 علم ہے، ایک وہ ہے جو من میں راسخ ہو اور ایک وہ ہے جو کانوں تک رہتا ہو۔ فرماتے ہیں ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع، جو سنا ہوا علم نفع نہیں دیتا جب تک وہ من میں اتر نہ جائے اور باطن کے اندر روشنی نہ کر دے۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور نصیحت ذرا غور سے سنیے، فرمایا تمہارے سامنے نیکوکار اور بدکار برابر نہ ہو، کہ نیک بھی جو ہے وہ اسی انداز میں ہو اور برا بھی اس کا سلوک بھی تمہارا ایک جیسا ہی ہو۔ ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کو وہ مقام دینا چاہیے جس کا وہ اپنے عمل کے اعتبار سے مستحق ہے۔ اصل خرابی ہوئی تب ہے ہمارے آراس میں، ہماری محافل نعت میں، ہماری مجالس میں وہ لوگ مہمان خصوصی بنے جن کے پاس دولت زیادہ تھی، چاہے کردار کے لحاظ سے وہ کتنے ہی پست کیوں نہ ہو، اور جن کے پاس دولت نہیں ہے چاہے وہ کردار کے اعتبار سے جتنے مرضی بلند کیوں نہیں ہے، انہیں عزت کی مسند پہ نہیں بٹھایا گیا۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے گجرانوالہ کے ایک اسٹیج پہ دیکھا کہ ایک محفل نعت تھی اور ایک بوڑھا شخص سفید ریش، وہ اسٹیج پہ شوق میں کہ میں نعت خانوں کو قریب سے دیکھوں، وہ آ کے بیٹھ گیا، اور منتظمین نے جو ہے وہ سیکورٹی کو حکم دیا اس بابے کو اٹھاؤ اور اس کو جو ہے وہ نیچے کرو۔ یعنی لوگوں کی قدر و منزلت ان کے دولت کے قد کے مطابق کی جاتی، جو کل شراب خانے میں مہمان خصوصی تھا آج وہ محفل نعت میں مہمان خصوصی ہے۔ جو جتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا ہی بڑا جو ہے وہ عزت پاتا ہے۔ کیوں؟ دین میں تو عزت ان کو ہونی چاہیے جو دیندار، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہوگا۔ تو ایک بندے کو دنیا میں بھی عزت ہے اور مصلی اور محراب اور جو ہے وہ عرس اور پیر خانے میں بھی اس کو عزت ہے، تو پھر یہ حوصلہ شکنی ہے تقوی والوں کی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اور خطا کار اور بھی شوق ہو جائے گا۔ بلکہ ہم نے جو انداز اختیار کیا ہوا ہے، ایک شعر پڑھتے ہیں ہمارے نعت خان کہ چلو دربار نبی میں چلیں، کھوٹے سکے بھی جہاں پہ چلتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سارے لوگ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، شرابی بھی نوٹ پھینک رہا ہے، جوا کھیلنے والا بھی پھینک رہا ہے، جس نے رشوت سے پیسے کمائے وہ بھی پھینک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ کھوٹے سکے بھی وہاں چلتے ہیں، جبکہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب، حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ طیب ہے اور پاکیزہ کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتا۔ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم سے نہیں ہے۔ اور یہاں کھوٹے سکے بھی چلائے جا رہے ہیں، اور پھر جتنے بھی کھوٹے سکے ہیں وہ نوٹ پھینک رہے اور ایسے ایسے پھینک رہے اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حرام سے کمائے حلال طریقے سے کمائے جس طریقے سے کمائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، حضرت مولا کائنات نے زندگی کے گر سکھائے، فرماتے ہیں کہ نیکوکار اور بدکار تمہاری نظروں میں برابر نہ ہو۔ ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطا کار اور بھی شوق اور گناہ میں دلیر ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کو وہ مقام دو جو عمل کے اعتبار سے اس کا مقام بنتا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر تو جو حال ہو گیا ہے، بلکہ حضرت مولا کائنات اس بات کو پہلے بھام کے ارشاد فرمایا، لوگوں کا عجیب حال ہے، بدکاری کو اعلیٰ نسب کا نشان سمجھتے ہیں اور پاک دامنی کو تعجب خیال کرتے ہیں، گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے لوگوں۔ جو رخ سیدھا ہونا چاہیے تھا اس کو الٹا کر دیا، جو الٹا ہونا چاہیے اس کو سیدھا کر دیا۔
حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول بھی سنیے، تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے۔ دین کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے، دین جو ہے وہ یقین کا نام ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت اس وقت بات کہی تھی جب شکوک جنم لے رہے تھے کہ سن اے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج بے یقینی پھیلا دی گئی ہے معاشرے کے اندر، اور قوم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یقین کی اس دولت پہ جو ہے وہ قانے نہیں ہے۔ اور فرمایا مولا کائنات نے تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا قول بھی سنیے، تھوڑی سی دنیا بھی آخرت برباد کر دیتی۔ یہاں دنیا سے مراد کیا ہے؟ دولت، کاروبار نہیں، چیز دنیا از خدا غافل بدن۔ مرشد اقبال رومی کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا۔ خدا سے غافل جو شے کر دے، وہ دولت ہو، وہ کاروبار ہو، وہ بیوی ہو، وہ بچے ہوں، وہ دنیا ہے۔ اور دنیا تھوڑی بھی ہو آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا علم درست نہیں ہوتا، اور طمع کی موجودگی میں دین سلامت نہیں رہ سکتا۔ اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا۔ اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں اسمبلی میں بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا۔ جب طمع ہو تو پھر دین سلامت نہیں رہتا، اور جب طمع نہ ہو تو بندہ سولی پہ چڑھ کے بھی حق ہی بولتا ہے۔ دوواں گلاں وچوں 10 درویشا، میرے حضور کی بالعالم فرماتے ہیں دوواں گلاں وچوں 10 درویشا، تینوں کیڑی گل کو بھولی، عالم اوپر ممبر بولے عاشق اوپر سولی۔ جب تک تھوڑی طمع بھی انسان کے اندر ہے تو بندہ پھر اس کا دین سلامت نہیں رہ سکتا۔ دین کی سلامتی طمع کو ختم کرنا ہے۔